پیمز اسپتال سانحے پر فائر بریگیڈ کی رپورٹ سامنے آ گئی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 6:54 پر فائر بریگیڈ کو کال موصول ہوئی۔ 6:55 پر فائر بریگیڈ کی گاڑیاں روانہ ہوئیں۔ گاڑیاں 6 منٹ میں پیمز پہنچیں۔ پیمز میں شدید دھواں تھا۔ اسپتال میں مطلوبہ حفاظتی انتظامات موجود نہیں تھے۔ اسپتال کی ایمرجنسی کے داخلی اور خارجی راستے بند تھے۔ سیکیورٹی سٹاف نے ریسکیو ٹیموں کے راستے میں رکاوٹ ڈالی۔ جائے حادثہ پر غیر معمولی رش تھا۔ وفاقی حکومت کی ناک کے نیچے پیمز اسپتال انتظامیہ کی مبینہ غفلت سامنے آ گئی۔ ایم سی آئی کے فائر ڈپارٹمنٹ کئی سوال کھڑے کر دیے۔ ذرائع کا کہنا ہے نامکمل فائر سیفٹی انتظامات پر ایم سی آئی کے فائر ڈپارٹمنٹ نے آگاہ کیا تھا۔ پی آئی ایم سی کو فائر سیفٹی کی خامیوں پر 2018 سے مسلسل نوٹسز جاری کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ فائر اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ نے پیمز انتظامیہ کو متعدد بار آگاہ بھی کیا۔ مسلسل نوٹسز کے باوجود پیمز انتظامیہ نے فائر سیفٹی خامیوں کا ازالہ نہیں کیا۔ فائر سیفٹی آڈٹ میں سامنے آنے والی خامیوں کو دور کرنے کے لیے پیمز کو متعدد بار متنبہ بھی کیا گیا۔ نشاندہی کی گئی کہ پیمز میں فائر پروٹیکشن لائف سیفٹی آلات کی تنصیب مکمل نہیں ہے۔ فائر سیفٹی سسٹم کی دیکھ بھال کے لیے 24 گھنٹے آپریشن کے لیے ماہر عملہ تعینات کرنے کی ہدایت بھی کی گئی تھی۔ پیمز انتظامیہ کو فائر سیفٹی کمپلیکیشن سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کی ہدایت بھی جاری کی گئی۔ ملازمین، سٹاف، اسپتال میں موجود افراد کے لیے فائر سیفٹی اور بلڈنگ ایویکویشن ٹریننگ کرانے کی ہدایت بھی کی گئی۔ 2024 کے نوٹس میں بھی پیمز میں فائر سیفٹی سے متعلق مطلوبہ اقدامات مکمل نہ ہونے کی نشاندہی کی گئی تھی۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کہتے ہیں کہ اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیمیں 6 منٹ میں پیمز اسپتال پہنچی۔ 7 بچوں سمیت 19 مرد و خواتین کو ریسکیو کیا۔ آپریشن مکمل کیا۔ رپورٹ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کو بھیج دی۔ ریسکیو ٹیمز کنٹرول روم میں اطلاع ملنے کے بعد 6 منٹ یہاں ان کا رسپانس ٹائم ہے۔ 19 افراد کو، جن میں سے 7 بچے، 10 مائیں اور 2 مرد حضرات کو ریسکیو کیا۔ تمام 14 بچوں کے باڈیز ہیں وہ لواحقین کے حوالے کر دی گئی ہیں۔ ابتدائی ریسکیو آپریشن مکمل کر لیا گیا ہے۔ اس کی رپورٹ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کو بھیج دی گئی ہے۔ ہائی پاورڈ انویسٹیگیشن کے لیے انکوائری ٹیم وزیر اعظم نے بنا دی ہے۔ ایمرجنسی کے دروازے کیوں بند تھے، کتنے ڈاکٹرز اس وقت موجود تھے، کتنی نرسز، کتنے ڈاکٹرز نے فوری طور پر رسپونڈ کیا، ان تمام سوالات کا جواب اس میں آئے گا۔ ڈیٹیل انکوائری رپورٹ پہنچے گی تو اس پہ ایکشن ہوگا۔ اپنی خبریں نہ بنائیں، اس دردناک واقعے میں اپنا ایک پازیٹیو حصہ ڈالیں۔ فاروق ستار نے پیمز اسپتال میں آتش زدگی کے واقعے کو افسوسناک اور شرمناک قرار دے دیا۔ ذمہ داروں سے استعفے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ صحافی نے پوچھا کیا آپ وزیر صحت سے استعفے کا مطالبہ کریں گے یا سیاسی مصلحت سے کام لیں گے، جس پر فاروق ستار نے کہا کہ میں نے جامع اور بھرپور بات کی ہے۔ اس میں اس واقعے سے متعلق آپ کے سوال کا جواب ہے۔ انتہائی افسوسناک شرمناک سانحہ ہے جس پر پورا پاکستان آج کے اس بڑے دن کے موقع پر غم گزار ہے۔ کم از کم ان کے اہل خانہ کے غم میں برابر کے شریک ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جو بھی ذمہ دار ہیں انہیں استعفیٰ دینا چاہیے۔ اتنے بڑے سانحے کے بعد آپ وفاقی وزیر صحت کے استعفیٰ کا مطالبہ کریں گے یا سیاسی مصلحت سے کام نہیں؟ میرے خیال میں نے جو بات کی ہے وہ اتنی جامع ہے، اتنی بھرپور ہے کہ آپ کے سارے اس واقعے سے متعلق سوال کا سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کے استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ ایکس پر لکھا کہ بچوں کی وارڈ میں آتش زدگی سے بچوں کی جان جانے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے مصطفیٰ کمال استعفیٰ دیں۔ اتنے بڑے اور اندوہناک واقعے کی ذمہ دار انتظامیہ کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے۔ معطلی اور ٹرانسفر سزا نہیں ہوگی۔ وفاقی وزیر کو دردناک واقعے پر بری الذمہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ترجیح جب بگھی میں سیر کرنا ہو تو ایمرجنسی سروسز کا یہ حال ہونا حیرت کی بات نہیں۔ اسلام آباد کے سب سے بڑے سرکاری اسپتال کے واقعے نے قوم کو ہلا کر رکھ دیا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر لکھا، جو لوگ دارالحکومت کا اسپتال نہیں سنبھال سکتے وہ ملک کیا سنبھالیں گے۔ 14 نومولود بچے جاں بحق ہو گئے، والدین پر قیامت گزر گئی۔ والدین کا سوال بجا ہے کہ واقعے کے وقت اسپتال انتظامیہ اور عملہ کدھر کہاں تھا۔ حافظ نعیم نے کہا، وفاقی حکومت وزراء اور ماتحت بیوروکریسی کی نااہلی انتہا کو چھو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وفاق کی طرح صوبائی حکومتوں کی نااہلی کا یہی عالم ہے۔ 40 سال سے حکومت کرنے والی جماعتیں معیشت، تعلیم اور صحت میں ناکام ہو چکی ہیں۔